گمشدہ خزانوں، عظیم الشان سلطنتوں اور ایسی تعمیرات کی کہانیاں جنہیں آج بھی عقل پوری طرح مانتی نہیں، یہ ہمیشہ سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسی ہی تاریخ کے ورق پلٹنے جا رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جس میں عقیدت، دولت، سیاست اور فن تعمیر سب ایک ایسے نقطے پر ملتے ہیں جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ کہانی صرف پتھر اور سونے کی نہیں ہے، یہ ایک خواب کی کہانی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک گیا اور پھر ایک عالمی حقیقت بن گیا۔ بالکل صحیح کہا۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور، ان کے مشہور زمانہ ہیکل یعنی معبد اور اس دور کی ناقابل یقین شان و شوکت کا جائزہ لیں گے۔ اور ہماری گفتگو کی بنیاد مفتی فیض احمد عواسی کی کتاب بیت المقدس کا ایک حصہ ہے جس کا عنوان ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ جی، ہمارا مقصد ہے کہ اس تحریر کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور اس نے یروشلم کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں رکھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوئی۔ اور اس کہانی کے بالکل مرکز میں ایک بہت ہی مقدس اور پراسرار چیز ہے، تابوت سکینہ۔ اسے صرف ایک صندوق سمجھنا تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ان کی تاریخ، ان کی شناخت اور خدا سے ان کے عہد کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ ذرا سوچیں، یہ وہ تابوت تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لائے تھے، اور روایات کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اور لباس بھی محفوظ تھا۔ صدیوں تک یہ قوم کے ساتھ سفر کرتا رہا، کبھی خیموں میں، کبھی عارضی ٹھکانوں پر۔ وہ قوم کا روحانی مرکز تو تھا، لیکن اس کا کوئی مستقل گھر نہیں تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ وہ اس مقدس امانت کے لیے ایک ایسا مستقل گھر بنائے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو خدائی حکم ملتا ہے کہ یہ گھر وہ نہیں بلکہ ان کا بیٹا تعمیر کرے گا۔ اب یہاں کسی بھی بادشاہ کے لیے ہمت ہار دینا بہت آسان تھا کہ بھئی یہ میرا کام نہیں تو میں کیوں کروں۔ لیکن یہیں پر ہمیں ایک عظیم لیڈر کی سوچ نظر آتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اسے بنا نہیں سکتا تو کم از کم اپنے بیٹے کے لیے اس کام کو اتنا آسان کر دوں کہ اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی تیاریوں میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ جی، انہوں نے سونا، چاندی، لوہا، پیتل جمع کرنا شروع کیا، لبنان سے دیودار کی بہترین لکڑی کے سودے کیے، دنیا کے کونے کونے سے نایاب اور قیمتی پتھر منگوائے۔ یہاں طاقت کی عاجزی کا ایک پہلو بہت دلچسپ ہے۔ ایک فاتح بادشاہ جس نے سلطنت قائم کی، وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ اس کے نام سے نہیں جانا جائے گا۔ بالکل، اپنی ذات پر قوم کے مستقبل کو ترجیح دینا اور اپنے جانشین کی کامیابی کے لیے ایسی بنیاد رکھنا، یہ قیادت کی وہ قسم ہے جو تاریخ میں بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ صرف مواد جمع کرنا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ویژن کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا عمل تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیکل کا وہ تفصیلی نقشہ بھی سمجھایا جو انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ اچھا۔ تو جب 1015 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو ان کے پاس صرف ایک وسیع سلطنت اور بے تحاشا دولت ہی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل بلو پرنٹ اور اس کو بنانے کا سارا سامان بھی موجود تھا۔ گویا سٹیج پوری طرح سے تیار تھا تاریخ کے سب سے بڑے تعمیراتی منصوبے کے لیے۔ اور پھر اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اورڈن سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ بہت بڑی سلطنت تھی۔ انہوں نے 1012 قبل مسیح میں ٹھیک اسی جگہ پر تعمیر شروع کی جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ چیلنج سامنے آتا ہے۔ کیا؟ مورخین بتاتے ہیں کہ یہودی اس وقت فن تعمیر، خاص طور پر اتنے بڑے پیمانے کی سنگ تراشی اور عمارت سازی میں ماہر نہیں تھے۔ یہ بات حیران کن نہیں لگتی کہ اتنی دولت اور طاقت والی سلطنت کے پاس اپنے ماسٹر بلڈرز نہیں تھے؟ یہ ہمیں اس دور کی ثقافتی ترجیحات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ سوال تو یہی ہے۔ شاید وہ جنگجو اور منتظمین کے طور پر زیادہ مضبوط تھے، لیکن کاریگروں کے طور پر نہیں۔ بالکل یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا حل ایک کمال کی حکمت عملی سے نکالا۔
انہوں نے اس کمی کو کمزوری نہیں بننے دیا بلکہ اسے ایک موقع میں تبدیل کیا۔ انہوں نے لبنان اور مصر سے اس دور کے بہترین معمار اور کاریگر بلوائے۔ جی، اس طرح یہ منصوبہ صرف ایک قومی منصوبہ نہیں رہا بلکہ ایک بین الاقوامی میگا پروجیکٹ بن گیا۔ اور اس پروجیکٹ کا پیمانہ آج بھی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ 7 سال تک مسلسل تعمیر جاری رہی۔ 2 لاکھ افراد اس میں کام کرتے رہے۔ ذرا تصور کریں، آج کے دور میں ایک اولمپک شہر بنانے جیسا کام، لیکن ہزاروں سال پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اور اس پر لگنے والی لاگت کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ذرائع کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام جو ورثے میں چھوڑ گئے تھے وہ 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 1,270 پاؤنڈ چاندی تھی۔ باپ رے! اس کے علاوہ دوست بادشاہوں کے تحائف اور اس وقت کی دنیا کے سب سے زرخیز خطے کی 7 سال کی پوری آمدنی اس منصوبے میں لگا دی گئی۔ یہ اعداد و شمار صرف دولت کی نمائش نہیں ہے، یہ اس سلطنت کی معاشی طاقت، اس کے عالمی تعلقات اور وسائل کو منظم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں بن رہی تھی، یہ طاقت کا ایک ایسا مظہر تھا جو آنے والی صدیوں تک قائم رہنا تھا۔ وہ جو چیز بن کر تیار ہوئی وہ فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین اور دیگر تاریخی ذرائع کے مطابق اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اب یہ اعداد و شمار شاید سننے میں اتنے متاثر کن نہ لگیں، لیکن ذرا اس کا تصور کریں۔ 45 فٹ کا مطلب ہے آج کی ایک 4 منزلہ عمارت۔ بالکل۔ اس دور کے 1 یا 2 منزلہ گھروں والے شہر میں یہ عمارت ایک سکائی اسکریپر کی طرح آسمان سے باتیں کرتی ہوگی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ شہر کے ہر کونے سے نظر آئے اور خدائی اور شاہی طاقت کا احساس دلائے۔ اور اس عمارت کے دل میں وہ مقدس ترین جگہ تھی جسے ہولی آف ہولیز کہا جاتا ہے، جہاں بلاخل تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ صدیوں کے سفر کے بعد اسے اپنا مستقل گھر مل گیا، لیکن یہیں سے تاریخ کا ایک سب سے بڑا معمہ بھی جنم لیتا ہے۔ بکنصر کا حملہ اور یروشلم کی تباہی۔ جی۔ اس کے بعد وہ تابوت ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے کہیں چھپا دیا گیا تھا، کچھ کا ماننا ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، اور کچھ نظریات تو اسے افریقہ تک لے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے ان عظیم رازوں میں سے ایک ہے جو شاید کبھی حل نہ ہوں۔ واقعی، یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ کس طرح عظیم ترین ورثے اور مقدس ترین اشیاء بھی وقت کی دھول میں ہمیشہ کے لیے گم ہو سکتی ہیں۔ اس کی گمشدگی نے تاریخ اور عقیدے پر ایک ایسا خلا چھوڑا ہے جو آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ تو ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی؟ جی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ویژن یہاں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا، اور یہاں ایک اور حیران کن تفصیل سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ اس محل کو بنانے میں 13 سال لگے۔ 13 سال؟ یعنی ہیکل کی تعمیر سے تقریباً دگنا وقت؟ جی، دگنا وقت۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ اس سے ہمیں ریاست اور مذہب کے توازن کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ روحانی مرکز جتنا اہم تھا، ریاست کا انتظامی اور سیاسی مرکز بھی اتنا ہی شاندار، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور پیچیدہ بنایا گیا۔ صحیح۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو ظاہر کر رہے تھے۔ ایک خدا کی بادشاہت کی علامت تھا، تو دوسرا زمین پر اس کے نائب کی سلطنت کا مرکز۔ بالکل، اور اس محل کی شان و شوکت کی کہانیاں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ ہزاروں ملازم، سونے کے برتن، ہر طرف خوشحالی اور ذہانت کے چرچے۔ اور یہی شہرت تھی جو یمن کی ملکہ سبا کو کھینچ کر یروشلم لے آئی۔ ملکہ سبا کی آمد کوئی عام شاہی دورہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس دور کی 2 سپر پاورز کے درمیان ایک ملاقات تھی، ایک سربراہی اجلاس تھا۔ یہ صرف تحفے تحائف کا تبادلہ نہیں تھا، یہ ذہانت، طاقت اور اثر و رسوخ کی ایک آزمائش تھی۔ اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھیں۔ ان کا قافلہ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر خوشبوئیں، سونا اور قیمتی جواہرات لدے ہوئے تھے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد کبھی ویسی خوشبوئیں نہیں دیکھی گئیں۔ اور سونے کی مقدار کا ذکر ہے، 120 قنتار سونا۔ یہاں رک کر اس قنتار کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف سونے کا ایک پیمانہ نہیں ہے۔ ایک قنتار یا ٹیلنٹ اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی، بعض اوقات ایک ماہر کاریگر کی پوری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ۔ اچھا۔ تو 120 قنتار سونا صرف ایک تحفہ نہیں، یہ جیو پولیٹیکل کیپٹل ہے۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے۔ واہ! یہ ملکہ سبا کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور حکمت کا اعتراف تھا، اور مستقبل کے لیے تجارتی اور سیاسی اتحاد کی بنیاد بھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اثر صرف ان 2 عظیم عمارتوں تک محدود نہیں تھا، انہوں نے پورے یروشلم شہر کو ایک جدید میٹروپولس میں بدل دیا۔ شہر کی فصیل کو مزید مضبوط اور وسیع کیا۔ جی، اور ہیکل والے پہاڑ کو بھی فصیل کے اندر شامل کر لیا۔ یہ صرف ایک دفاعی اقدام نہیں تھا، یہ شہر کے مستقبل پر اعتماد کا اعلان تھا کہ یہ شہر اب مزید پھیلے گا۔ یہ شہری منصوبہ بندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ کسی بھی بڑے شہر کے لیے 2 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں: دفاع اور پانی۔ انہوں نے دفاع کو مضبوط کیا اور پھر پانی کے مسئلے پر توجہ دی۔ جی، پانی کسی بھی بڑے شہر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے دور دراز وادیوں سے نہریں کھود کر پانی یروشلم تک پہنچایا، شہر میں چشمے اور حوض بنائے۔ ان میں سے کوواری کا چشمہ یعنی ورجن سپرنگ کے نام سے مشہور سرنگ آج بھی موجود ہے۔ اور وہ اس دور کی انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے دیکھ کر ماہرین آج بھی حیران ہوتے ہیں۔ یہیں پر ہمیں ایک حکمران کی دور اندیشی نظر آتی ہے۔ جی، یہ منصوبے صرف شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں تھے، یہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کی عملی ضروریات پوری کرنے، تجارت کو فروغ دینے اور شہر کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے تھے۔ یعنی وہ یروشلم کی بنیاد ایک ایسے عالمی شہر کے طور پر رکھ رہے تھے جو آنے والی صدیوں تک قائم رہ سکے۔ بالکل، یہ وہی چیلنج ہے جس کا سامنا آج کی میگا سٹیز کو ہے۔ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے وسائل کیسے فراہم کیے جائیں؟ حضرت سلیمان 3000 سال پہلے 21ویں صدی کے مسائل حل کر رہے تھے۔ اور بات صرف زمین تک محدود نہیں تھی، یہاں سے کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک علاقائی طاقت سے عالمی کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بیڑا نہیں تھا جو صرف قریبی ساحلوں تک جاتا ہو۔ یہ ان کی سلطنت کا وہ پہلو ہے جس پر اکثر کم بات ہوتی ہے، لیکن شاید یہ سب سے اہم تھا۔ ان کا بحری بیڑا بحری روم اور بحرہ احمر دونوں پر راج کرتا تھا۔ اور مورخین کے مطابق ان کے جہاز ہرکیولیس کے ستونوں یعنی آبنائے جبرالٹر اس سے نکل کر برٹین تک پہنچتے تھے۔ برٹین تک اس زمانے میں؟ جی، یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس کا مقصد تھا تجارت پر مکمل کنٹرول، اور خاص طور پر ایک دھات، ٹن۔ ٹن؟ جی، برطانیہ اس دور میں ٹن کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور قانسی بنانے کے لیے ٹن لازمی جز ہے، جو اس زمانے کی سب سے اہم فوجی اور صنعتی دھات تھی۔ اچھا، تو جس کا ٹن کی سپلائی چین پر کنٹرول تھا، اس کا معیشت اور فوجی طاقت پر کنٹرول تھا۔ یہ آج کے دور میں تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنے کے برابر تھا۔ تو اس بحری بیڑے نے انہیں صرف ایک زمینی سلطنت نہیں بلکہ ایک سمندری سپر پاور بنا دیا۔ بالکل۔ اور ان کی دولت اور عالمی پہنچ کی داستانیں اتنی مشہور ہوئیں کہ وہ صدیوں تک لوگوں کے ذہنوں پر چھائی رہیں، یہاں تک کہ 2500 سال بعد جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا جی، تو اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ شاید اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گمشدہ خزانہ اوفیر مل گیا ہے، جو اس کے خیال میں ویسٹ انڈیز میں تھا۔ یہ خیال چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام صدیوں تک عالمی تجارت اور بے پناہ دولت کا پریائے واچی بنا رہا۔ ان کی میراث اتنی طاقتور تھی کہ دنیا کے عظیم ترین مہم جو بھی ان کے خزانوں کو ڈھونڈنے کے خواب دیکھتے تھے۔ واقعی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہونے والا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ایسی حقیقت بنا جس نے دنیا کو بدل دیا۔ فن تعمیر، شہری منصوبہ بندی، عالمی تجارت اور اعلیٰ ترین سفارت کاری کا ایک ایسا دور جس نے یروشلم کو تاریخ کے نقشے پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ بالکل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، جیسا کہ اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے، ایک ایسا ماڈل ہے جہاں مذہبی عقیدت، انجینئرنگ کی عظمت، معاشی خوشحالی اور عالمی اثر و رسوخ ایک ساتھ اپنے عروج پر پہنچتے ہیں۔ یہ صرف عمارتیں کھڑی کرنے کی کہانی نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی تعمیر کی داستان ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ، جی، یہ تحریر ہمیں ہیکل کی تعمیر، اس کی اونچائی، چوڑائی، اس میں لگے سونے اور چاندی کی تفصیلات تو بتاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا سب سے مقدس حصہ، اس کی روح یعنی تابوت سکینہ، ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔
سلطنتوں اور ان کے ورثے کے بارے میں یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم تاریخ میں ظاہری ڈھانچوں اور مادی کامیابیوں کا حساب تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اکثر ان کی اصل روح، وہ بنیادی نظریہ جس پر وہ قائم تھی، بغیر کوئی سراغ چھوڑے غائب ہو سکتا ہے؟